کی ہو، رمضان کے دنوں کی ہو، لیلۃ القدر ہو، لیلۃ الجائزہ ہو، یہ جتنے بھی عام مغفرت کے اعلانات ہیں وہ سب میں یہ شخص محروم ہے۔ ماں اور باپ، اللہ کریم نے ان کا کیا مرتبہ رکھا ہے۔ قرآن کو دیکھو، نبی کے فرمان کو دیکھو، اور ادھر پھر ہم اپنا بھی ذرا موازنہ کریں کہ ہم کس حد تک ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ماں اور باپ کے بارے میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دو مسئلے اللہ کریم نے یہاں بیان فرمائے۔ قضا ربک، لوگوں تمہارے رب نے یہ قانون بنایا، اس کا یہ قطعی فیصلہ آ چکا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت ایک اللہ کی کرو، چاہے وہ زبان کی عبادت ہو، پکار وہ بھی اللہ کی، مالی عبادت ہو، نظر نیاز ہو وہ بھی اللہ کی، صدقہ خیرات قربانی ہو وہ بھی اللہ کا، بدنی عبادت رکوع ہے، سجدہ ہے، طواف ہے، محنت ہے، یہ بھی اللہ رب ذوالجلال کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ پہلے اللہ کریم نے اپنی توحید کا مسئلہ بیان فرمایا، اس کے ساتھ ہی رب فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسرا مسئلہ انسان یہ سمجھ، میری توحید کے بعد سب سے بڑا مسئلہ تیرے لیے آئے تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ میری توحید اختیار کر اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ گویا رب کے بعد پھر انسان کے لیے اطاعت اور فرما برداری میں مرتبہ رکھتے ہیں تو کون؟ ماں اور باپ۔ کیوں کہ جس طرح رب مربی ہے، اللہ کی ذات رب ہے، ہمارا پالنہار ہے، حقیقی پالنہار تو اللہ رب ذوالجلال ہے، جو ہر ادوار کے اندر، ہر زمانے کے اندر، ہر عالم کے اندر ہماری پرورش کرتا رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر انسان کے جو مربی ہیں وہ ماں باپ۔ انسان معصوم ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اچھائی برائی کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، فائدے مند نقصان دہ چیز کا کوئی وہ امتیاز نہیں رکھتا، نہیں پتہ چلتا اس کو میرا ہاتھ آگ میں جا رہا ہے یا برف میں جا رہا ہے۔ اب اس کو اس سے امتیاز دلانے والا کون ہوتا ہے؟ آگ سے ماں باپ ہاتھ بتاتا ہے، جسم کو بچاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی غذا کا بندوبست کرتا ہے۔ کیا ہی مشکل مراحل ماں باپ گزار کے آتے ہیں، قرآن پاک ان کے تمام مراحل کا ذکر فرماتا ہے۔ کئی مقام پر اللہ کریم نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اور میاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، کیوں؟ حَمَلَتْهُ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ ماں اس کو کتنی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھتی ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں نطفہ ٹھہرتا ہے، پیٹ اور بچے کا وزن بڑھتا جاتا ہے، اتنی ماں کی مشقت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، مشقت پر مشقت،
تکلیف پر تکلیف، پھر ووضعتہ کرہا، جب ماں جنتی ہے اس وقت بھی تکلیف، پھر اس کے بعد جب اس کی پرورش کرتی ہے، حملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، 30 مہینے کا عرصہ ماں باپ اس کی ایسے خدمت کرتے ہیں، ایسے خدمت کرتے ہیں، نرم جگہ پر رکھنا، اس کو گرم چیز سے بچانا، سرد چیز سے بچانا، سخت غذا سے بچانا، یہ ساری پرورش کون کر رہا ہے؟ ماں اور باپ۔ تو گویا دوسرے نمبر پر انسان کا